اور کمال یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزیں بتا دیتے ہیں، حلال کر دیتے ہیں، منکرات اور خبیث اور پلید چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، آگاہ کر دیتے ہیں۔ اور جو بوجھ پڑے ہیں انہیں ہٹا دیتے ہیں، گلے میں پڑے طوق بھی اتار دیتے ہیں، یعنی ان کی یہ شان ہے۔ اور جو لوگ ان پر ایمان رکھیں گے ان کے دین کی مدد کریں گے اور ان کی عزت تعظیم و توقیر کریں گے، جو ان کے ساتھ نازل ہوا کلام اس پر ایمان رکھیں گے، فرمایا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب آج کا جو خطبہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ امام الانبیاء جو بھی حلال چیزیں ہوتی ہیں وہ کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم زہر و بحر فرما دیتے ہیں، پاکیزہ چیزیں بتا دیتے ہیں، حرام سے روک دیتے ہیں، اور جو چیزیں منحوس ہیں، خبائث ہیں، بری ہیں، ان کو حرام کر دیتے ہیں۔ آج اسی تسلسل میں ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کی جائے گی۔ جب حجۃ البڑی دلچسپ حدیث ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں یا وہاں بیٹھ دوست سن رہے ہیں، یہ حدیث سنیں گے انشاءاللہ بڑا 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اس حدیث سے پورا نور نصیب فرمائے۔ یہ ایسا خطبہ ہے میرے آقا کا، جب حجۃ الوداع ہو چکا، یعنی آخری خطبہ حضور دے چکے تو حضور کعبے میں تشریف لے گئے۔ میرے آقا نے کعبے کے دروازے کو پکڑ کر، جو اس کا کنڈا ہے نا، اس کو پکڑ کر میرے آقا نے فرمایا کہ آج میں تمہیں غور سے سنو، قیامت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قیامت کیسے آئے گی، کون کون سی نشانیاں ہوں گی۔ 60 نشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب کتنا وہ اعلیٰ خطبہ ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ کعبے کے دروازے میں ہو، سننے والے صحابہ ہوں، بولنے والے وہ حبیب ہوں جن کی زبان پر اللہ بولتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیں گے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، ہر چیز واضح فرما دی۔ قیامت کیسے آئے گی، کون کون سی نشانی آئے گی، 60 نشانیاں امام الانبیاء نے بیان فرمائی۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں، بتائیں، اتنا اہم موضوع ہے، اتنا اہم مقام ہے، اور وہ آخری ایام ہے ہمارے آقا کے ظہری۔ پہلی قیامت کی نشانی حضور نے فرمایا اذاع الصلاۃ صلوات، پہلی قیامت کی نشانی یہ ہے لوگ نمازیں ضائع کر دیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، بہانے بنائیں گے۔ آج تو پیر نکل آئے تو کہتے ہیں نماز پڑھنی نہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، نماز کا ضیاع، نماز کی وقت، نماز کی اہمیت، نماز کی محبت سینوں میں نہ ہو۔ واتباع الشہوات، فرمایا خواہشات کی اتباع ہوگی، جو جی چاہے گا وہ اسی کی اتباع ہوگی، بندہ خواہش کا سایہ بن جائے گا، جو جی چاہے گا وہی کرے گا۔ قیامت کی نشانی فرمایا والمیل مع الہوا، میں وہ پیچھے خواہش کے پیچھے دوڑے گا، دوڑ لگائے گا۔ وَإِضَاعُ الْأَمَانَةِ، امانتیں ضائع ہوں گی، کوئی کسی کے پاس امانت نہیں رکھے گا، ڈرے گا ضائع ہو جائے گی، امانتوں کی خیانتیں ہوں گی۔ وَإِسْتِحْلَالُ الْحَرَامِ، حرام کو حلال کر دیا جائے گا۔ کئی مثالیں ہیں، احباب ایک لفظ بولتے ہیں، کہتے ہیں مجبوری ہے، حرام و حلال کا مسئلہ آ جائے تو کہتے مجبوری ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ 3 طلاقیں دے دی اور پھر نہ جانے کہاں کہاں پھر فتویٰ ڈھونڈنے شروع کر دیے، جی کوئی راستہ نکالیں، جو کوئی طریقہ بتائیں، کوئی الفاظ آگے پیچھے کرے۔
کس طرح سے کریں؟ پھر وہ حرام کو حلال بنوانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب 14 سال پرانا دین ہے، کسی مولوی کی کیا جرت ہے؟ اس کے گھر کی شریعت ہے، کرے گا تو خود بھرے گا۔ شریعت تو شریعت ہے، تو یہ 99% ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا واکل الربا، سود کھانا عام ہو جائے گا۔ تجارت کے کئی بہانے بنائے، کفار نے دبوچ لیا مسلمانوں کو۔ اچھا بھلا شخص، سمجھدار، دیندار، نمازی، وہ شخص بھی اس نیچے پھنس جاتا ہے جب کاروبار میں ترقی کرتا ہے۔ مجبوریاں ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ واخذ الرشا، رشوت، راشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت لینے والا بھی، رشوت دینے والا بھی، دونوں جہنمی ہیں۔ میں قیامت آئے گی تو رشوت، قیامت کی نشانی کتنا پوری ہو گئی ہے۔ اگر کسی شخص کو تبلیغ کریں کہ رشوت نہیں کھانی، تم نے جس مقدس رسول کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، فرمایا وہ جہنمی ہے۔ بعض اس میں وہ ہم سے ہی نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والا ہم سے نہیں ہے، حضور نے فرمایا۔ یہاں رشوت خور اور کئی بہانے، کئی طریقے ہیں جواز کے بنا لیے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ لیکن سن لو میرے بھائیو، ہاتھ میرے مصطفیٰ کا کعبے کے دروازے کے کونے کے اوپر ہے، اور کعبے کے بحر سین میں حضور تشریف فرمائے اور خطبہ دے رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وتشید البنا، فرمایا عمارتیں بڑی بنیں گی، یہ بھی، یہ بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی سوسائٹیاں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ آقا کا فرمان ہے کہ وہ کھانے، وہ زمین کی کوئی فکر نہیں ہے، گھر بناتے جائے، بس زری زمینیں کئی کی کئی تہس نہش ہو گئی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا محلات ہوں گے، تعمیرات ہوں گی، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وبیع الدین بالدنیا، لوگ دنیا کے بدلے دین بیچ دیں گے، دین بیچ دیں گے۔ یہاں میں جملہ سناؤں گا، سیدنا شیر خدا امیر المومنین رضی اللہ تعالی جب کوفے میں تشریف لے گئے تو وہاں مسجدوں کے خطباء و ائمہ کا ٹیسٹ لیا، دیکھا پرکھا، اکثر سارے کے سارے فیل ہو گئے، قصے کہانیاں، ہاں جی، ادھر کی ادھر کی بات سنائی۔ ان سے پوچھا کہ امتحانات لیے، کسی کو کچھ آیا نہ۔ ایک حضرت صاحب جو ہے نا وہ اچھے تھے، نیک تھے، کامیاب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا 2 سوال ہیں، جواب دے دو، تم اس مسجد میں، اس جگہ پہ تمہیں اجازت ہے، اس ایریے میں، سارے ایریے میں تم تبلیغ کرو دین کی، تمہارا ٹیسٹ ہوگا، ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹیسٹ لیتے ہیں جو اس سے سینئر ہو، اور مسجد کے ائمہ کا وہ ٹیسٹ لیتا ہے جس کو سیدھی خود سبحان اللہ، سبحانک اللہم نہیں ہوتی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، سچی بات ہے، پڑھے ہوئے لوگوں کی الگ بات ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، کسی کی آواز کو دیکھ لیا، کسی کے انداز کو دیکھ لیا، وہ کتنا بڑا پڑھا ہوا ہے، کیا اتنے لفظ۔ اس وقت ایک مشہور خطیب ہے، 1000 روپے آنے پہ لیتا ہے، اس نے کتاب کا نام لیا کہ ہدایہ ہے، اس کا کہا ہدایہ، وہ ہے فقہ کی کتاب، اور کہا اسے ناو کی کتاب۔ اتنا بھی پتہ نہیں ہے، جو اتنا نا واقف ہے، اس نے پاکستان میں اس کی خطابت کا جناب تھانکا ہے۔ جس کو کتاب کا نام نہیں آتا، کیا دین پہنچائے گا؟ جس کو ABC نہیں آتی، وہ جناب نا میٹرک کی سائنس پڑھائے گا، اور وہ ماشاءاللہ جب بچے پڑھیں گے تو پھر کیسی ہوگی؟ پھر یہی ہوگا کہ وہ کہتی ہیں ہیڈ ماسٹر نے آ کے ٹیسٹ لیا بچوں سے، تو ایک بچے نے چونکے کو چنکے پڑھ دیا، ہیڈ ماسٹر نے اس بچے کو کون پڑھاتا ہے، یہ بڑی کلاس میں، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، اس کو استاد کو بلاؤ۔ جب اس کا استاد آیا تو اس نے کہا بھائی یہ بچہ پڑھ، بھی بچہ کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا چنکے۔ استاد نے کہا، جو استاد پڑھاتا تھا ہیڈ ماسٹر کے سامنے، اس نے چپیٹ لگے، اس نے کہا چنکے نہیں، چونکے، صحیح پڑھ۔ یہ عالم ہے، مصلح دین،
متکلم فی الاسلام، جب جو اعلیٰ ہوں گے تو بات ختم، پھر دین ہوگا۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمائے بتاؤ وما صلاح الدین دین وما فساد الدین، بتاؤ دین کا فساد کس میں ہے، دین کی اصلاح کس میں ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا دین کی اصلاح دیندار کے تقوی میں ہے، دین کا فساد دیندار کی لالچ میں ہے۔ دین اس دن فساد برپا ہو جائے گا، جتنی مرضی بڑی محفل ہوں، جتنی مرضی بڑی باتیں ہوں، دین فساد میں ہوگا، دین کمزور ہوگا، دین یتیموں کی طرح ہوگا، دین دھکے کھائے گا۔ وجہ اس کی یہی ہے خود دیندار میں تقوی نہ رہا، لالچ آ گئی۔ میرے آقا فرمایا قیامت کی نشانی ہے لوگ دنیا کے بدلے دین بیچ دیں گے۔ وقطیعۃ الرحم، فرمایا رشتے ٹوٹ جائیں گے، رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ بڑا خیال ہوتا تھا کئی زمانے میں رشتوں کا، آج سب سے بڑا رشتہ ماموں کے ساتھ بھانجے کی لڑائی ہے، ہاں جی بھتیجے کی، چچا کے ساتھ لڑائی ہے، بیٹے کی، یعنی رشتے ٹوٹ گئے۔ خالہ ایسے ہے، خالو ایسے ہے، فلاں ایسے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ورنہ یہ تو رشتے احترام کے رشتے ہیں، یہ تو برداشت کے رشتے ہیں، یہ تو محبت کے رشتے ہیں۔ ٹوٹ گئے سو کسی کے نہیں ٹوٹے تو بتا دیں، یہ قیامت ہے، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان علامات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وبیع الحکم، کیا یار میرے آقا کے خطبے ہیں، فرمایا فیصلے بکیں گے، فیصلے بکیں گے۔ کعبے کی، جی آج کوئی کعبے کا طواف کر لے، 1000 بار بتایا تھا مجھے یہ الہام ہوا ہے، مجھے یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ امام الانبیاء، فخر آدم و بنی آدم، خاتم النبیین، ہاتھ کعبے کے دروازے میں ہے اور بات امت سے ہے۔ حکم، فیصلے بکیں گے، بک جائیں گے فیصلے، نہیں دیکھا جائے گا کون شریف ہے کون کیسا ہے۔ قیامت کی نشانی ہے۔ وکثرت الشرط، شرطیں بہت لگے گی، شرطیں پہ شرطیں، فلاں ہوگا تو ایسے کر لیں گے، فلاں ہوگا تو ایسے، اگر ایسے نہ ہو تو ایسے میں نے پھال لینا، فلاں ہوگا۔ فرمایا شرطوں کی بڑی کثرت ہوگی، معلومات نہیں ہوگی، اور فرمایا شرطیں ہی شرطیں ہوں گی۔ وَإِمَارَةُ الصِّبْيَانِ، فرمایا بچوں کی حکومتیں ہوں گی۔ بچوں کا مطلب یہ نہیں ہے چھوٹے بچے کو کون حکومت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نااہل لوگ جنہیں خوف ہی نہیں ہے۔ بھائی اس ممبر پہ بیٹھنا اللہ کی قسم اتنا بڑا بھار ہے کہ سوچ ہی نہیں سکتا، یہ مصلی کی چھوٹی سی بات ہے، منصب تو کسی کے فیصلے کرنا، کسی دو کے درمیان میں کوئی بات کو طے کر کے حق کی طرف جانا، کہ جناب کو اتنا آسان کام ہے۔ فرمایا وہ لوگ آئیں گے کہیں گے چھڈو جی بس چپ کر کے اپنا کام کرو، جیڑا جی میں اندر رکھی ہو۔ فرمایا یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ نااہل لوگ ہوں گے، اہلیت ہی نہیں ہوگی، وہ آئیں گے۔ فرمایا وہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ وَاتِّخَاذُ الْقِيَانِ، فرمایا گانے والی عام ہو جائیں گی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ وَجُلُودُ السَّبَا لِبَاسًا، لوگ درندوں کا لباس پہنیں گے، درندوں کا لباس پہنیں گے۔ وَظُهُورُ الْجَوْرِ فِي كُلِّ بَلَدَةٍ، فرمایا ہر شہر کے اندر ظلم کی داستانیں نئی رقم ہوگی، ہر شہر کی ایک نئی ظلم کی داستان ہوگی۔ فلاں شہر، ہر شہر میں کوئی شہر امن میں نہیں ہوگا جو کسی کی داستان ظلم کی نہ ہو، ہر شہر کے اندر ظلم کی ایک داستان ہوگی۔ وَيَكْثُرُ الطَّلَاقُ، طلاقیں کثرت سے ہو جائیں گی۔ جا کے پوچھیں یونین کونسل سے، 70 سے اوپر چلی گئی اب طلاقیں ہو رہی ہیں۔ میرے آقا نے 14 صدیوں پہلے صحن کعبہ کے اندر دروازہ پکڑ کے یہ خبر بتا دی تھی، فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دور کے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے نکاح پہ خرچ کریں گے غیر شرعی طریقے سے، اور طلاق دینے پر ایک لمحہ بھی نہیں سوچیں گے، چپ کر کے طلاق دے دیں گے۔ فرمایا کثرت طلاق ہو جائے گی۔ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَيَفْشُ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گا، زنا عام ہوگا، اور نیکی کرنا مشکل ہو جائے گی، نیک رہنا مشکل ہو جائے گا، آنکھ بچانا مشکل ہو جائے گا، اور اپنے آپ کو چھپانا مشکل ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا۔ وَيَخُونُ الْأَمِينَ، جن کو امین ہم سمجھیں گے وہی خیانت کریں گے، امانت دار خیانت، امین لوگ خیانت کرنا شروع کر دیں گے جن کو امین سمجھا جائے گا۔ میں یہاں مثال دے دیتا ہوں کہ انسان اعتماد کرتے یہ حاجی صاحب ہے، یہ امام صاحب ہے، یہ پیر صاحب ہے، یہ نمازی صاحب ہے، یہ چودھری صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، اس کی اس وجہ سے اعتماد کرتا ہے، اور لیکن
امانت میں وہ اسے امین سمجھتا ہے کسی جہت کی بنا پر، لیکن امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ، فرمایا کہ امین تو خائن ہو جائیں گے اور خائن لوگوں کے پاس امانتیں رکھی جائیں گی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ امین بھی خائن ہو جائیں گے اور امانتیں کس کے پاس ہوں گی؟ ہر چیز کی امانت خائن لوگوں کے پاس۔ امانتیں یہ مت سمجھے کہ صرف پیسے کی امانت ہے، منصب بھی امانت ہے، اور منصب بھی امانت ہے، اور کسی جگہ بھی کوئی شخص بیٹھے حلف دے کے ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے خلاف ہے، بس وہ خائن ہے اور اس کو امانت دی گئی۔ وَيُفْتَنُ الْبُهْتَانُ، بہتان کی کثرت ہو جائے گی۔ ویسے ہی گلی سے کوئی گزرا، بیچاری آگے بچی کھڑی تھی، اتنے بڑی داستان بنا دینی ہے، یہ بچی اس لیے کھڑی تھی، بچہ اس لیے گزرا ہے، اور پھر اس کا یہ ہوگا، پھر ٹھیک گھنٹے کے بعد وہ مکمل کامل طور پہ بتا دیں گے یہ گناہ گار ہے، پھر فلاں ہو جائے گا، پھر فلاں ہو جائے گا۔ بہتان ہی بہتان، دشمنی صرف اور صرف یہ دیکھا جائے گا یہ میرا ہے، لاکھوں باتیں خراب ہیں نہیں کہوں گا، وہ میرا نہیں ہے، اچھی باتیں ہزاروں ہیں، اس پہ بہتان لگاتا جاؤں گا۔ اور یہ اگر ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ بہتان کی کثرت ہو جائے گی۔ وشہادت الزور، جھوٹے لوگوں کی گواہی مانی جائے گی۔ نیک آدمی نے کوئی گل سن کے سیدھا سادہ بندہ ہے، حضرت صاحب نے بلا فلان ہو، ایسے بیچاروں کو کی پتہ ہے کیوں انہیں سیدھی گل کر دینی، اس لیے جھوٹے لوگوں کی گواہی ہوگی۔ وَيَكُونُ الْمَطَرُ قَيْزًا، میرے آقا نے فرمایا اس وقت جب بارشیں ہوں گی تو بارشیں جو ہے نا وہ سخت ترین ہوگی، مضر ہوگی، اس سے گھاٹا ہوگا، نقصان ہو جایا کرے گا۔ وَالْوَلَدُ غَيْظًا، بچے ہر وقت ماں باپ پر غصے میں ہی رہیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ چھوٹے ابھی چھوٹے ہوتے کام شروع ہو گیا ہے، لوگ دم کرواتے ہیں، اس کو غصہ بڑا چڑھتا ہے، یہ بچہ نا غصہ بڑا کرتا ہے اور بڑا بھی غصہ کرتا ہے، صرف اور صرف اولاد کو غصہ ماں باپ پہ آتا ہے۔ دکان ہو تو گاہک پر کبھی غصہ نہیں کرے گی، وہ 5 مرتبہ دکان پہ ہے، سامان سارا نیچے سے اٹھوا کے اوپر رکھ دے اور پھر کہے میں آ رہا ہوں، کوئی بات نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی اپنے اس مسئلے کو امانت سمجھتا ہے تو کوئی ٹائم ہے 10 بار بھی اس سے پوچھے گا تو وہ بتائے گا، اگر اس کو امانت سمجھتا نہیں تو ٹھیک ہے وہ ڈیوٹی گزار کے چلا جائے گا۔ تو جو بھی اپنے معاملات میں ہوتا ہے وہ سنجیدہ ہوتا ہے، غیظ و غضب صرف اور صرف آئے گا تو بچے کو ماں باپ پر آئے گا، کیا بنایا، کیا کیا، کیسے کیا۔ وَتُمْنَعُ الزَّکَاۃ، لوگ زکوٰۃ کو روک لیں گے مختلف بہانے کر کے، ہم نے ایسے کر دیا، ہم نے ایسے کر دیا، اور زکوٰتوں کو روک لیں گے۔ لاکھوں لوگ ہیں زکوٰتیں نہیں دیتے، پاکستان میں صرف زکوٰۃ دی جائے اور وہ مستحقین تک پہنچ جائے تو ہمارے آنے والے سال میں آدھی غربت ختم ہو جائے گی، مستحقین تک پہنچ جائے زکوٰۃ، اتنے ہمارے احباب ہیں۔ زکوٰۃ اگر صرف صحیح طریقے سے زکوٰۃ پہنچ جائے لوگوں کو۔ وَتُدْمَنُ الْخَمْرُ، شراب عام ہو جائے گی، شراب لوگ پئیں گے۔ یہ بھی شراب جب اسلام میں حرام ہوئی نا، تھوڑی سی داستان میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا لوگوں شراب حرام ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے کسی گھر میں دعوت کھا رہے تھے اور منہ میں گھونٹ تھا ہمارا شراب کا، کہتے ہیں ہم نے کہہ کر کے جو منہ میں تھا وہ بھی نکالا، کہہ کر کے دوسرا بھی نکال دیا۔ مدینے میں ہم نے دیکھا، آج بھی تو کلمہ پڑھا ہے، کل انہیں بھی تو کلمہ پڑھا تھا نا، کہتے ہیں مدینے کی گلیاں ایسے ہو گئی، اتنا وہ لوگ عادی تھے شروع سے بناتے تھے، اس کو برا نہیں سمجھتے، اسلام نے منع کر دیا۔ تو مدینے میں گلیاں ایسے ہو گئی جیسے سیلاب آ گیا، سب لوگوں نے اٹھایا بیر پھینک دیا۔ پیتے تھے لوگ، عادی تھے، ان کو بنانے کا طریقہ آتا تھا، وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح آج کل لوگ مطلب کیا کیا ایک دوسرے پر ظلم و تشدد کرتے ہیں، کیا کیا گناہ کے جناب طریقے بنائے گئے ہیں۔ ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا تھا، سادہ وہ بناتے تھے، اور بعض وہ کھجوریں رکھ دیتے تھے پانی میں، کئی عرصے کے بعد وہ بوسیدہ ہوتی تو وہی شراب بن جاتا تھا، اس میں نشہ آ جاتا تھا، تھوڑی سی غنودگی آ جاتی تھی اس کے اندر، تو وہ پیتے تھے۔ لیکن وہ بھی اوائل میں ہمارے اکابرین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے بھی یہ کام کیا جناب، اور عمل کیا کہ شراب پھینکی پھر کبھی پلٹ کے نہیں آئی ان کے ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے اور شراب لوگ۔ وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، فرمایا کہ ایسے ہوگا کہ اس زمانے میں جب قیامت قریب ہوگی نا، امراء فسقۃ، جتنے بھی عہدے دار حکومتی ہوں گے، امراء بادشاہ، وہ سارے کے سارے فاسق ہوں گے۔ فاسق، یہ میرے آقا کی حدیث ہے۔ وزراء خانۃ، جی یہ حدیثیں صرف آپ یہیں سے سنیں گے، اور بہت مشکل ہے کہ یہ حدیث بیان، کتابیں ٹھپ کے رکھ دی ہیں، بس وہ مہینے کی تقریر رٹی ہوئی ہیں اور ہر مہینے میں تقریر سنا دی جاتی ہے۔
اور یہ بزرگ سنا سکتے ہیں جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اور وزراء جو ہوں گے وہ خائن ہوں گے، خیانت کریں گے، ان کا کام ہی خیانت کرنا ہوگا۔ وزراء خمنتن، اچھا جی جڑے پیر نے اس وقت دیو بھی سن لو، یہ میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا، فرمایا وعرفاء کذبتن، اور جو صوفی پیر بنے ہوں گے وہ جھوٹے ہوں گے، جھوٹے۔ کسی نے 4 تویز ایک عمل کر لیا، اس کو تویز دینا آ گیا، وہ پیر بن گیا۔ کسی کو تقریر کرنی ہے کہ وہ پیر بن گیا۔ پیر بننے کے لیے روحانیت کا پاورفل ہونا اور سانے والے کے سینے کو پر نور کرنا ضروری ہے، تب وہ عارف ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یورفا ہوں گے، کسی نے اپنے معرفت کو لباس بنا لیا، کسی نے گاڑی بنا لی، کسی نے زیادہ مرید بنا لیے، کسی نے کیا بنایا، کسی نے کیا بنایا۔ میں سچے لوگوں کا غلام ہوں، ان کے چلنے والی جو پاؤں کے نیچے خاک ہے میرے لیے وہ بھی سر کا تاج ہے۔ میں کسی ایسے شخص پہ اعتراض نہیں کر رہا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آقا کے دین کا خدمت گزار ہے، وہ کہیں وہ مشہور ہے یا غیر مشہور ہے، اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف ہم حضور کی حدیث سنا کے تشریح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ واضح ہو جائے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعرفاء کذبتن، اور جو صوفی ہوں گے وہ جھوٹے ہو جائیں گے۔ قاری فرمایا وقراء فجرتن، اور جو قاری ہوں گے وہ فاجر بن جائیں گے، قراء فاجر ہو جائیں گے، قیامت کی نشانی ہے۔ اچھا جی مولویوں کی باری بھی آ گئی ہے۔ وعلماء دہنتن، دہن کہتے ہیں چاپلوسی کرنا، چاپلوسی کرنا، حقیقت کو چھپا دینا میٹھی باتیں کر کے، جہاں مرضی آپ لغت میں دیکھ لیں، حقیقت کو چھپانا، چاپلوسی کرنا اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے۔ اور کیونکہ یہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اس وقت یہاں بیان نہیں ہو سکتا، یہ دیہاتی لوگ ہیں، یہ کیونکہ یہ قرآن مجید یہاں تک ہو گیا اللہ کی پناہ، اب یہ خطبہ میں مشہور ہوتا جا رہا ہے کہ دیہات کے لوگ ہیں، یہ قرآن نہیں سنتے، یہ قصے کہانیوں پہ ہلے ہوئے ہیں، یہ فلاں چیز نہیں سنتے، کلمہ پڑھا ہے قرآن نہیں سنتے، یہ حدیثیں نہیں سنتے، ان کو کسے کہانیاں سنائیں، یہ نہیں، اپنے طریقے اپنے انداز بنا لیے گئے ہیں اور قرآن و حدیث۔ اور فرمایا کہ علماء جو ہیں مداہنت کا شکار ہو جائیں گے، مداہنت کریں گے۔ اور میرے آقا کی حدیث ہے، فرمایا علماء ہوں گے بادشاہوں کے پاس جا کے بیٹھیں گے، اور ان کو اگر کوئی کہے گا حضرت بادشاہوں کے پاس آپ جاتے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم ان کو ہدایت دینے جاتے ہیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے، 14 صدیوں پہلے حضور نے فرما دیا، فرمایا جھاڑی میں کوئی چلا جائے اور پھر کہے کہ میں وہاں سے ہدایت لے کے آؤں، کانٹے ہی لگیں گے۔ فرمایا وہاں کانٹوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، جھاڑی کے اندر جا رہے ہو تم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتُّجَّارُ خَوَنَةٌ، اور تاجر خائن ہو جائیں گے۔ مسلمان تو سب مسلمان ہیں، کفار تو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کفار تو پھر آئیں ہی نہ، انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں جو اصل کے قریب پہنچ ہی نہیں سکتی، جن میں مرض ہی مرض ہے، جن میں صحت ہے ہی نہیں۔ ہر وہ چیز جو روزانہ کے استعمال ہونے والی ہے، جو صبح شام کھائی جاتی ہے، جو بازاروں میں عام ملتی ہے، لوگوں نے اپنی غذائیں بنائی، وہ سب کی سب چیزیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، امراض کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں ایک دھوکہ ہے، حسن ہے ایک زہری لذت ہے، ایک زہری بناوٹ ہے، بنانے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کا ایک انداز ہے، دکان کا ایک جمال ہے، اس کے اندر ایک کھڑے ہونے والے کا ایک طریقہ ہے، اور لیکن ہے وہ ساری تجارت خیانت پر مبنی، اس کے اندر حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہوگی۔ وَتُحَلَّ الْمَصَاحِفِ، فرمایا میرے آقا نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہوگی، لوگ قرآن پڑھیں گے نہیں لیکن بڑے بہترین قرآن بنائیں گے، ورق بڑا خوبصورت ہوگا، غلاف بڑا اعلیٰ قسم کے چڑھائے ہوں گے، بہترین قسم کے مصاحف بنائیں گے، اعلیٰ قسم کے، نہ اس کی مانیں گے نہ پڑھیں گے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ اس وقت قرآن پاک اوراق میں نہیں تھا، قرآن پاک اس وقت اوراق میں تھا ہی نہیں، حضور نے فرمایا وَتُزَيَّنُ الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کو مزین کر دی۔ حقیقت ہے تھوڑی سی میرے لیے بھی کڑوی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو پہنچانی تو ہے نا۔ فرمایا کہ مسجدوں کو اتنا مزین کر دیا جائے گا، میں ہوں یا آپ ہیں، جہاں بھی کوئی ہے، ائمہ مساجد ہوں یا کوئی، میں سب کو اللہ ماشاء اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ سب نے یہ سوچنا مسجد خوبصورت کیسے بنے گی، اس کو بنانا کیسے ہے، ٹیلیں کیسے لگانی ہے، ٹوٹیاں چنگیاں ہونی چاہیے، لیٹرین پرانے رواج والا سے توڑ کے نواں بناؤ۔ کبھی یہ نہیں سوچیں گے محلے کے سارے لوگ بے نمازی ہو گئے ہیں، مسجد بے آباد کیوں ہے، مسجد میں ایک صف کیوں ہے، یہ اتنی بڑی ہم نے مسجد بھائی ہے، یہ فل کیوں نہیں ہو رہی۔ مسجد کی تزئین کی سوچا جائے گا،
مسجد کے اندر جو زینت ہے نمازی ان کے بارے میں نہیں سوچا جائے گا. یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے. تزیین مسجد اگرچہ بعض میں فقہاء نے اجازت دی لیکن تزیین مسجد ہی رہے گی, تزیین دین. اور جو لوگ مسجد کے اندر خوبصورتیاں وتطول المنارات, پر مسجد کے بڑے بڑے مینارات بنائیں گے, بڑے بڑے مینار ہوں گے جناب. وہ کہے گا میری مسجد جڑی نا چودھری والی جڑی مسجد ہے, آپ نے کچھ جانتے ہوں گے, یہ چودھری والی مسجد کا مینار بڑا ہے تو ساڈا اس تو بھی تھوڑا جہا بڑا ہونا چاہیے. ہاں جی, ان کی مسجد تھوڑی سی بڑی, ہماری اس سے بھی بڑی ہونی چاہیے. ان کی مسجد میں سے ہوا, ان کے فلاں ہوا. تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. میرے آقا نے فرمایا وَتُكْسَرُ الْأُمَرَاءُ, اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ بڑے ہوں گے, ممکن گئی نہیں, عمراء امیر, نیچے سے لے کر. یہ ناراضیوں نے قیامت کی نشانی بیان کرنے میرے لیے ضروری ہے کہ میں وضاحت کروں. یعنی ہم اب کسی ادارے میں جاتے ہیں, ہم کسی بھی عدالت میں کہیں جاتے ہیں, نیچے کھڑا ہوا آپ سے ایسے بات کرے گا جیسے سب سے بڑا بادشاہ یہ ہے, وہ بادشاہ ہے. پھر اس سے اوپر ایک بادشاہ, پھر اس کے اوپر ایک. آپ عدالت کے دائرے میں گھومیں گے 10 بادشاہ آپ کو ملیں گے وہاں. کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو آپ کا خادم نظر آئے. اور پھر یہ میرے آقا نے فرمایا وہ اتنے بادشاہ ہوں گے, اب سوچتے رہے. تکسر فرمایا وتکسر, کثرت ہوگی ان کی, بادشاہوں کی کثرت ہوگی. پھر اوپر وہی ایک دوائی دینے کے لیے اتنے شعبات ہیں ہمارے ہاں. ایک دوائی جو مطلب سرکاری سطح پر ہے یا غیر سرکاری, وہ اتنے لوگ ہیں نیچے سے. بھئی آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں, جو باہر دروازے پہ کھڑا وہ بھی خادم نظر نہیں آتا, وہ بھی بادشاہ ہے جناب. ویسے بات کرے گا, جب پچڑ جا, ایسے کر دے, ایسے کر دے, ایسے کر دے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں خدمت گزار ہوں, اس کو معلوم ہی نہیں ہے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. میرے آقا نے فرمایا بادشاہ کثرت سے ہوں گے. ہر جگہ پہ آپ کو ہر عہدیدار بادشاہ نظرے گا. بنایا تو اس کو خدمت کے لیے, بنایا تو اس کے خدمت کے لیے بن گیا وہ بادشاہ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَقِلُّ الْفُقَهَا, دین سمجھنے والے بہت کم ہوں گے. وَتَكْسُرُ الْخُطَبَا, پر میں خطیب تو بڑے ہوں گے. تقریراں حضرت فلانا فلانا آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, نعرہ لگاؤ, کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, یورپ میں گئے ہیں, فلاں جگہ پہ گئے ہیں, حضرت خطاب کریں تو یہ ہو جاتا ہے, تقریر کریں تو یہ ہو جاتا ہے, حضرت کا جلال یہ ہے, جمال یہ ہے. کثرت ہے, خطیب ختم ہی نہیں ہوتے. اللہ جانتا ہے ایسے ایسے خطباء کثرت کے ساتھ. جو اعلیٰ, میں شاید وہ میرا شاگرد سنتا بھی ہو, میرے پاس پڑھتا تھا 6 یا 7ویں سال میں, وہ بچہ پڑھتا تھا, اس کو نحو کے قواعد نہیں آتے تھے. نحو کے قواعد میں نے پوچھا, اس کو آیا نہیں ہے. آج کل وہ بہت بڑا خطیب ہے, میرا شاگرد ہے. وہ علم سے قریب ہی نہیں گزرا, اس نے محنت ہی نہیں کی. وہ آج کل بہت بڑا خطیب ہے جناب. کیا بات ہے, وہ دین کا ٹھیکیدار ہے, وہ دین بیان کر رہا ہے, وہ دین سنا رہا ہے لوگوں کو. اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہوتا ہے. کثیر خطباء ہوں گے. جیدی آواز چنگی ہو بھی خطیب, جیدی آواز چنگی ہو پہلے گانگا سی. ہون جناب نا, میں یہاں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں, ہے تو بہت بڑا جملہ لیکن پہنچا دیتا ہوں. یہ حاکم علی حاکم پہلے لوگوں کے دوڑے مائیے لکھتا تھا. کیا لکھتا تھا؟ دوڑے مائیے کسی ہاتھ نہیں نہ چومنے. انہیں ادھر آ گئے, کئی غلطیاں کی. علماء اگر اصلاح کرے تو بعض دفعہ مانتے ہیں, بعض دفعہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ ادھر آ گئے, عالم نہیں ہے, دین نہیں جانتے, لیکن بہت بڑے شاعر ہیں, بڑے بڑے شعراء ہیں. میں نے نام اس لیے لیا کہ اگرچہ لوگ کہیں گے مولوی صاحب ایڈا سارا منہ کوئی انہوں جانتا کوئی نہیں, گلاں کریاں کرتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے حقیقت پہنچانی ہے. دین سے واقفیت نہیں ہے, لیکن وہ کثرت ہو گئی ہے. نعت خواں بھی مکدے نہیں, خطباء بھی مکدے ہی نہیں. پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, آواز ہو گئی ہے, انداز آ گیا ہے, وہ خطیب بن گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَقِلُّ الْأَمَنَا, فرمایا امین لبن گئی نہیں, امین لوگ ملیں گے ہی نہیں. وَتَكْسُرُ الْفُقَرَاء, کیا بات ہے میرے پاک رسول کی. آہا, حضور نے فرمایا فقیر بڑے ہوں گے. کیڑا چوک ہے جڑے فقیر نہ ہوں؟ ہے بھی چوک لاہور ہے جس چوک جو تے فقیر نہ ہوں. ہاں اتنے ہیں, اتنے فقیر ہیں, سوچ نہیں سکتے آپ. مساجد میں الگ ہے, نماز کے بعد الگ ہے, دروازے پہ الگ ہے, پیر الگ ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. میرے آقا نے فرمایا فقیر کثرت سے. وہ پاک مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تعلیم یہ دی کہ تم نے مانگنا نہیں ہے. صحابہ نہ ملنے سے بے ہوش تو ہو جاتے بھوک کی وجہ سے, لیکن مانگا نہیں کرتے تھے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم عطا فرمائی. وَتُنْقَضُ الْعُہُودُ, عہدے عہد, وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیا جائے گا. وعدہ کیا, وعدہ توڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُعَطَّلُ الْحُدُودُ, اللہ کی حدوں کو توڑ دیا جائے گا. اللہ کی حدیں برقرار نہیں ہوگی, حدود اللہ کو دیکھا ہی نہیں جائے گا, کہیں قائم ہی نہیں ہوگی.
اللہ کی حد کہیں قائم ہی نہیں ہوگی. اگر کوئی دین کی بات کرے گا تو اسے کہا جائے گا اے پرانا مولوی ہے, اس زمانے سے گل کرنا ہے. یہ اب بین الاقوامی سطح پہ بڑا کام ہو گیا ہے, اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. وَتُتَّخِذُ الْقَيْنَاتِ, میرے آقا نے فرمایا ایک تو ہے گانے والی عام ہوں گی, وہ الگ بات ہے. فرمایا ایسا قیامت کے قریب زمانہ آئے گا کہ گانے کا باقاعدہ کاروبار بن جائے گا, شعبہ بن جائے گا. اسے بطور تعلیم, بطور شعبہ پڑھایا جائے گا. نہیں ہے تو آپ بتا دیں, 14 صدیوں پہلے میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطور شعبہ, بطور تعلیم, یہ حرام چیز کو بطور تعلیم دیا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. دیکھیں ہیں حضور دے ناتے 12ویں کھانا بڑا آسان ہے. میں کہنا کہ حضور دی حدیث ہی پوری سن دے تو بڑی گل ہے, یہ بیٹھ کے دل سے حدیث سن لے تو بڑی بات ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُنْقَصُ الْمِيزَانُ وَالْمَكْيَالُ, میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ تول ناپ کے اندر جو ہے وہ کمی کریں گے, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. وَتَلِدُ الْأَمَةَ رَبَّتَهَا, فرمایا لونڈیاں جو ہے نا, لونڈیاں ہیں نا, وہ آقا ایسے ہوگا کہ وہ جو آقا جنے گی. مطلب یہ مراد یہ ہے کہ جو عورت ہے نا, عورت, اس کا بیٹا اس کو لونڈی سمجھے گا. کیسے؟ اس کی کئی مثالیں ہمیں آپ آج کل آسان دے دو. ماں بالکل ککھ نہیں پڑی تو پتر بڑھ گیا جج, ماں بالکل کچھ بھی نہیں پڑی اور بیٹا بن گیا اچھا تاجر, تو وہ پھر ماں کو ایسے ہوتے ماں جی تین پتہ ہی کو نہیں, وہ بہ جا سادے لوگ تانوں کی پتہ کی ہوتا ہے. یعنی اس کو اس طرح رکھنا ہے جیسے لونڈی کو رکھا جاتا ہے, اور خود بخود کو اپنا بڑا بہترین سمجھنا ہے. میں پڑھا لکھا ہوں, میں مالدار ہوں, میں عزت دار ہوں, میں صاحب منصب ہوں. میرے آقا نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے. ماں تے ماں ہی ہے نا, باپ تو باپ ہی ہے, جہاں مرضی کوئی پہنچ جائے. میرے پاک رسول فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ماں مجھے آواز دے, میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکوں, فرمایا میری آواز دے میری ماں, امام الانبیاء ہو کر نماز توڑ کے میں اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں. یہ تعلیم ہے میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بڑوں کے لیے دعائیں کی ہیں, لیکن علقمہ, جب علقمہ وہ آخری لمحات میں کلمہ نہیں زبان پر آ رہا تھا, حضرت بلال گئے تو پھر آپ واپس آ کے بتایا, ان کی ماں کو بلایا گیا. حضور نے فرمایا بخشنا ہے کہ نہیں, اس نے کہ نہیں جی بڑا میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میرے آقا نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو. حضور نے دعا نہیں فرمائی. یہ مت سمجھیں ساتھ کسی نے حج کر لی اگر ماں باپ ناراض ہیں تو کوئی مشکات شریف میں حدیث پاک ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ تمہیں مال سے بھی نکال دیں, تمہیں عیال سے بھی نکال دیں, فرمایا ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا, ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. میرے آقا کا فرمان ہے. میرے آقا نے دعا نہیں کی جب تک ماں نے معاف نہیں کیا. حضور نے فرمایا اب جا کے دیکھو, یہ بتا دیا پریکٹیکل کر کے کہ امام الانبیاء کا مقتدی ہو, مدینے میں روزانہ نماز پڑھتا ہو اور مقتدی رسول اللہ کا ہو, اور اس کو کلمہ نہیں آئے گا, حج کر کے, حاجی بن کے, عالم بن کے, مولوی بن کے, پیر بن کے, تاجر بن کے یا کچھ بن کے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا, ان کی نیکیاں کام آ جائیں گی. سب سے بڑی نیکی, میں جملے پہ اختتام کرنے لگا ہوں, حضور کو دیکھنے کی نیکی کتنی بڑی ہے میں یہاں اگلی انشاءاللہ اگلے جمعے پہ سنا دوں گا. میں آقا کی حدیث بتاؤں. عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا, فرمایا کہ جو عمر بن عبدالعزیز تھے یہ 5ویں خلیفہ مانے جاتے ہیں اسلام میں. فرمایا یہ اور حضرت امیر معاویہ, کیونکہ وہ یہ ان میں تقابل کیسا ہے, کیونکہ انہوں نے حضرت عمر کی خلافت یاد کرا دی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں یہ ان کے برابر یا ان سے افضل ہو سکتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر نے کہا حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہوئے حضور کی حمایت کے لیے اور گھوڑے کو دوڑایا اور دوڑ کر مٹی اس کے ناک میں آئی, فرمایا عمر بن عبدالعزیز جتنی مرضی انصاف کرے اس ناک کے مٹی کا تقابل بھی نہیں کر سکتا. اتنے بڑے اعزاز ہے رسول اللہ کی صحابیت, آقا کے ساتھ رہنا اس جیسا اعزاز نہیں ہے قیامت تک. تو وہ اعزاز ماں کی نافرمانی میں کام نہ آیا, اور تو کوئی اور اعزاز آ جائے گا, کوئی بھی اعزاز نہیں آئے گا. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے. آمین وما توفیق.